الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آیت نمبر 148-149. آج کا ہمارا سبق ہے. یہ چھٹے پارے کی پہلی دو آیتیں ہیں. پہلی جو آیت ہے اس میں اخلاق کی زبان میں آپ کہہ رہے کہ غیبت اور بدگوئی سے منع کیا گیا ہے، اور قانون کی زبان میں کہتے ہیں حد کے عزت سے منع کیا گیا. ایون ظالم اگر ہو اس کے حد تک سے بھی منع کیا کہ اس کی عزت کی بھی حد تک نہ. مظلوم تو یعنی اس کے حد تک کرنا تو دور کی بات ہے، ظالم کے حد تک سے بھی منع کیا گیا ہے اس آیت میں. لا يحب اللہ، اللہ نہیں پسند کرتے ہیں الجہر من القول، منہ پاڑ کے بالسوء، برائی کرنے کو، الا من ظلم، سوائے اس کے لیے جس پر ظلم کیا گیا. اب دیکھو جس پر ظلم کیا، یہ جس کی برائی ہو رہی ہے یہ ظالم ہے. اللہ نے ظالم کی برائی سے بھی منع کیا ہے. ظالم کی برائی صرف وہی کر سکتا ہے جس پر ظلم، اور ظاہری بات ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو اس کو دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی ہے. اب اس تکلیف کے لیے اس کے بعد دو راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چیخ کر چلا کر وہ اپنے دل کا بڑاس نکال دے، تھوڑا سا ہلکا ہو جائے، اس کو شریعت نے اجازت دے دی کیونکہ اس پر ظلم ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، سرکار کے پاس جائے کہ بھئی میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. اس کے علاوہ ہر قسم کی غیبت، بدگوئی، برائی کسی کی کرنا، چاہے پیٹھ پیچھے ہو چاہے سامنے ہو، شریعت مطہرہ اس کو منع کرتی ہے. پھر اگلے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر یہ مظلوم کا، ظالم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر مظلوم کی سنوائی ادھر نہیں ہو رہی ہے تو ایک اور سننے والی ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ تو سن رہا ہے، اس لیے خیال کرنا کسی پر ظلم نہ کرنا. اور مظلوم کو کہا جا رہا ہے اگر آج آپ کی بات نہیں مانی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے اور آپ کو آپ کا اس کا بدلہ ضرور ملے گا. اس لیے دنیا میں بھی زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے اور دونوں کو بتایا کہ اللہ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں. لا يحب اللہ، لا نہیں، يحب پسند کرتا. کون؟ اللہ. الجہر اظہار کرنا. کس کا؟ قول سے، زبان سے، بات سے، جو بھی کہو، بالسوء، برائی کا. اللہ بات سے، زبان سے برائی کے اظہار کو پسند نہیں کرتا. شریعت نے یہ جو کسی پر تہمت لگانے والی جو بات ہے نا، کہ شریعت نے اتنی سخت سزا کیوں رکھی ہے کہ جو بندہ تہمت اگر کسی پر لگاتا ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے. اور وہ بندے کتنے لے کے آئے گا؟ اگر ایک بندہ ہونا تو یہ بھی نہیں بول سکتا، دو نے دیکھا پھر بھی نہیں بول سکتا، تین نے دیکھا پھر بھی نہیں بول سکتے، جب تک کہ چار بندے نہ دیکھ لے بول نہیں سکتے. اگر یہ بولیں گے تین تک تو ان کو کوڑے مارے جائیں گے، ان کو سزا دی جائے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے، ورنہ زبان پہ یہ زنا، یہ زنا، وہ زنا، اور جتنا کسی چیز کا تذکرہ عام ہوتا ہے نا، اس چیز کی دل میں جو اگر عظمت والی چیز ہے تو عظمت کم ہوتی ہے، اور اگر حیبت والی چیز ہے، خوف والی چیز ہے، تو اس کا خوف اور ڈر کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. اسی لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ جب تک بالکل، ہاں اگر چار بندے دیکھ لیں اس کا مطلب ہے کہ اب یہ اتنا کھل کے کر رہے ہیں، اب یہ معاشرے کا ناسور بن رہے ہیں. اب اس ناسور کا، اس پوڑے کا یہ جسم سے ہٹا دینا ضروری ہو گیا. پھر اس کو الا من ظلم، مگر من جس پر ظلم کیا
کیا ہو. ظلم نہیں ہے، ظلم کا مطلب ہے ظلم کرنا، اور ظلم ظلم کیا گیا. وکان اللہ، اور ہے اللہ، سمیعا خوب سننے والا، اور خوب جاننے والا. اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ضرور ملے گا، اور ہر مظلوم کو اس کا ثواب اور اس کا اجر جو اس پر ظلم کیا گیا ہے وہ ضرور ملے گا. ان تبدو، اگر، تا تو ظاہر کرو، خیرن بھلائی کو، نیکی کو، او تخفو یا تم چھپاؤ، او تعفو یا معاف کرو، عن سوء درگو زر کرو، برائی آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی اور آپ درگزر کرو. یہ 3 درجات بتائے گئے ہیں. سب سے پہلا درجہ، انسان نیکی کرتا ہے، ساتھ میں لوگوں سے داد بھی وصول کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے. یہ بھی نیکی ہے، لیکن یہ کم درجے کی نیکی ہے. بہرحال ہے نیکی. ان تبدو خیرا، انسان کی یہ خواہش ہے، اور یہ انسان کی طبیعت میں ہے کہ جو بھی نیکی کرے، نیکی کے ساتھ بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ چلو یار اس کو پتہ چلے، اس کو پتہ چلے، تھوڑا سا داد بھی مل جائے، لوگ کہیں یار بڑا اچھا آدمی ہے. لیکن نیکی ہے پہلے درجے کی. اس سے اگلا درجہ ہے او تخفو، تم اس کو چھپا کے کرو. آپ نے نیکی کر لی ہے، دنیا کے کسی بندے سے داد وصول کرنے کی خواہش نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہ دیکھا، یہ کر لیا. یہ دوسرا درجہ ہے. اور یہ جو تیسرا درجہ ہے نا، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے. او تعفو عن سوء، کسی نے برائی کر لی ہے، اس کو معاف کر دیا. اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے. برائی کر لی، برائی کا بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف پچھلی کتابوں میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے ہیں، بلکہ برائی کا بدلہ نیکی سے اور اچھائی سے دیتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور اس کے امتی کو بھی ایسا ہونا چاہیے. یہ اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے. اگر اس پر بندہ پہنچ جائے نا، اچھا یہ اعلیٰ درجے کا اخلاق کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ عفو ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اگر اللہ کی صفت بندے میں آ جائے تو بندے کا مقام اور مرتبہ کدھر تک پہنچ جائے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی، پھر اگر کوئی بندہ نہیں معاف کرتا تو اس کی قدرت کتنی ہوگی، مطلب بدلہ لینے کی طاقت اس کی کتنی ہوگی؟ اللہ سے زیادہ ہوگی؟ نہیں. اللہ قدیر، اللہ کی قدرت ہے اور ہر قسم کی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں. باوجود قدرت کے معاف کرتے ہیں. آپ کی میری تو جو قدرت ہے کتنی زیادہ، کسی آدمی کو اسے بدلہ لینے کا زیادہ سے زیادہ یہی ہے، بس موت کے گھاٹ اتار دیں گے، اس سے زیادہ تو کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی جو سزا دیتے ہیں وہ سزا بہت سخت ہے. اس کے باوجود قدرت بھی ہے، سب کچھ ہے. اللہ معاف کرتے ہیں تو بندے کے اندر اللہ کی ایک صفت آ جاتی ہے، اور اس صفت کی وجہ سے اس بندے کا مقام اور مرتبہ. تو گویا کہ یہ انسان کے اندر جو فرشتوں والی اور صفات ہے، انبیاء والی صفات ہے، یہ سب سے اعلیٰ صفت ہے. اگر کسی بندے میں یہ والی آ جائے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس کے بہت سارے گناہوں سے صرف نظر کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، واعف عمن ظلم، معاف کرو اس کو جو تمہارے اوپر ظلم کرے. سل من قطع، جو تمہارے ساتھ رشتے کو توڑے آپ اس کے ساتھ رشتہ جوڑو. آخری جملہ ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور اچھائی کرو اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ کیا کرے؟ برائی. اس کے لیے تھوڑا سا بندہ سوچ لینا، اس کے لیے جگرا بہت بڑا چاہیے ہوتا ہے. ہلکی سی کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات جو دل کو ناگوار لگے تو ہماری تو یہی ہوتی ہے کہ بس ٹھیک ہے یار ختم، آئندہ میں سے بات بھی نہیں کروں گا، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچانے کی. یہ جو نا
مقام نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کو جو پسند ہے وہ بندہ ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کہ اس کے ساتھ اچھائی کرو کہ جو تمہارے ساتھ کیا کرے، برائی کرے. ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکن امعا، چمچہ نہ بنو. اب چمچہ کیا ہے؟ جدھر جو ہلائے ادھر ہلتے جاؤ. اور آگے پھر چمچے کی آپ نے تفسیر کی ہے. چمچہ کیا ہے؟ چمچہ یہ ہے ان احسن الناس احسننا وان اساء الناس اساءنا. لوگ اچھا کریں گے تو اچھا اس کے ساتھ کیا جائے گا اور برا کریں گے تو برا کریں گے. بلکہ آپ نے فرمایا بل تکن ذرا، ذی رائے بنو. اب ذی رائے کیا ہے؟ ان احسن الناس احسننا وان اساء الناس احسننا. لوگ اچھا کریں گے تو میں اچھا کروں گا ہی، لیکن اگر کوئی برا کرے گا تب بھی میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا. ہم کہتے ہیں نا ہم ذو رائے ہیں، جو جس کو رسول اللہ ذو رائے کہہ رہا ہے وہ کوئی اور ہے. اور وہ کون ہے؟ آپ کے ساتھ لوگ برا کر رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں کہ نہیں اس نے برا کیا تو میں برا کروں گا، اس نے اچھا کیا تو میں اچھا کروں گا. یہ تو آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ کی اپنی رائے ہو، آپ اپنی جگہ پر. ایک اور روایت میں ہے وَقْتِلُوا أَنفُسَكُمْ، آپ اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہو، اپنی جگہ پہ رہو. اور اپنی جگہ آپ کی کیا ہے؟ آپ مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی کچھ بھی کرے آپ نے لوگوں کا بھلا کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، ان کی بھلائی کے بارے میں سوچنا ہے. تو تب جا کے یہ مقام اور مرتبہ جو اللہ کے ہاں بندے کو ملتا ہے. او تقوا عن سوء، یا معاف کرو، درگزر کرو برائی سے. فإن اللہ، پس بے شک اللہ کانا ہے عفواً، یہ گویا کہ مبالغہ ہے. عفواً بہت معاف کرنے والا، خوب معاف کرنے والا. قدیراً اور قدرت بھی رکھتا ہے بدلے کا. یہ نہیں ہے کہ قدرت نہیں رکھتا. ہمارے ہاں تو بعض کو قدرت ہو، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ وہی ہے جو قدرت کے باوجود کسی کو کیا کر دے، معاف کر دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آخری جملہ فرمایا نا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، اور وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے زیر دست ہے ان کا خیال کرو، جو تمہارے نیچے رہنے والے لوگ ہیں ان کا خیال کرو. زیر دست کا کیوں؟ اس لیے کہ زیر دست کا جو بندہ خیال کرتا ہے نا، برابر کا تو کرے گا ہی، اور اونچے والے کو تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو دل نہیں بھی کرتا ہے تب بھی بندہ ان کا خیال کرتا ہے. ورنہ نوکری کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. اس لیے اوپر والے کا تو ہر بندہ خیال رکھتا ہے. خیال جو رکھنا ہے آپ نے آخری جملہ فرمایا او ما ملکت ایمانکم، جو تمہارے زیر دست ہے ان لوگوں کا خیال رکھو، باقیوں کا خیال خود ہی دینا. گویا کہ یہ نیچے جا کر، جیسے حدیث میں ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ بھئی ایمان کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. تو تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، کانٹا ہٹانا، یہ تو معمولی چیز ہے نا. اب اس سے اونچی جو تکلیف دہ چیزیں ہیں اس کو ہٹانا، ظاہری بات ہے یہ ایمان کے پھر درجات آپ کے بلند ہوتے جائیں گے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.